بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا آخر الانبیاء و انتم آخر الامم۔ حاضرین باتمکین، اگر آپ بر صغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ برطانوی سامراج یہاں پہ کوئی افیون کی گولیاں کھا کر نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اس بر صغیر کو سونے کی چڑیا سمجھ کے آیا تھا۔ پھر کس طرح اس نے مغل بادشاہوں سے حکومت کو چھینا، ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، حریت پسندوں کو مار مار کے ان کی ٹانگیں توڑی گئیں، ہاتھ توڑے گئے، سر پھوڑے گئے، لکڑی کے پھٹوں پہ لٹا کے جسم کے اندر کیل ٹھونکے گئے، درختوں کے ساتھ قطار در قطار علماء کرام کو لٹکایا جاتا، دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تلک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ کسی عالم دین کی لاش کو نہیں لٹکایا گیا۔ بڑے بڑے تھیلوں کے اندر انسانی غلاظت کو ڈال کر تھیلوں کے منہ کو علماء کے منہ کے ساتھ باندھا جاتا رہا۔ غرض کے ظلم و بربریت کی آندیاں چلائی گئیں، ایک دوسرے کی آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کر ایک دوسرے کے منہ پہ پیشاب کروایا جاتا، بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر کر خون کی دھار کے آگے اس کے باپ کے منہ کو کھول کے آگے کیا جاتا۔ ایک انگریز مورخ نے یہ لکھا ہے کہ اپنے گھر میں اپنی بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مجھے کباب بننے کی سمیل آئی، گوشت کے جلنے کی سمیل آئی، باہر نکل کے دیکھا تو کیا منظر نظر آیا کہ چند علماء کو ان کے اوپر پیٹرول یا مٹی کا تیل چھڑک کے ان کو آگ لگا دی گئی تھی، اور وہ زندہ انسان آگ کی تپش سے، آگ کی تکلیف سے کبھی ادھر کو دوڑتے اور کبھی ادھر کو دوڑتے۔ غرض کے ساتھیوں، انگریز نے مسلمان کو دبانے کے لیے، جذبہ جہاد کو مسلمان سے چھیننے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا۔
حریت پسندوں کو پکڑ پکڑ کے جیلوں کو بھر دیا گیا. یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کے جذبہ جہاد کو کیا انگریز نے کس طرح سمجھا. چند مسلمانوں کو گرفتار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ لکھ کے دے دو کہ آج کے بعد ہمارے خلاف جہاد نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہم نہیں لکھ کے دے سکتے، ہمارا جینا بھی جہاد کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی جہاد کے لیے ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم جہاد کرنے سے باز نہیں آتے، اب تم پکڑے جا چکے ہو، تم سب کو سزائے موت ہے. 1 ماہ کے بعد تم سب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا. جب سزا سنا دی گئی تو سب کے نام لکھ کے ان کے ساتھ نیچے ان کے ویٹ کیے گئے، وزن لکھا گیا. 1 ماہ کا عرصہ جب بیتا، جس دن ان کی سزائے موت کا دن آیا تو لٹکانے سے پہلے انگریز ڈاکٹر نے جب ان کا وزن کیا، وہ بار بار کبھی نام کو دیکھتا، کبھی نیچے پہلے سابقہ وزن کو دیکھتا اور کبھی موجودہ وزن کو دیکھتا. حیران رہ گیا کہ جب اس نے یہ دیکھا کہ مسلمان جس کا وزن مثال کے طور پہ پہلے 70 کلو تھا وہ 80 کلو ہو گیا، جس کا 80 کلو تھا وہ 90 کلو ہو گیا. غرض کے سب کے وزن بڑھ چکے تھے. وہ حیران رہ گیا کہ یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے آئے ہیں کہ کسی کو معلوم ہو کہ 1 ماہ کے بعد اسے سزائے موت دے دی جائے گی. وہ تو اسی ٹائم ہی مر جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. سزائے موت کے قیدیوں کی کیا حالت ہوتی ہے. اس نے کہا یہ کہاں کی مخلوق ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ ان کا وزن بجائے کم ہونے کے ان کا وزن بڑھ گیا ہے. کسی نے کہا پگلے یہ جذبہ شہادت ہے، یہ جذبہ جہاد ہے، یہ شہادت کی آرزو ہے کہ مسلمان کو پتا ہے کہ یہاں پہ شہادت کی موت مرے گا، شہادت کا جام پیے گا، وہاں پہ جنت میں حوریں اس کا انتظار کر رہی ہیں. مسلمان کو جذبہ جہاد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے، جذبہ شہادت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. غرض کے انگریز ظلم و بربریت کے طوفان توڑ توڑ کے ڈھا ڈھا کے تھک چکا تھا. ایک اور مثال لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک حریت پسند کو، ایک اسلام کے مجاہد کو گرفتار کیا گیا. اسے کہا گیا بتا تیرے دیگر ساتھی کدھر ہیں. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. انگریز کمانڈو آگے بڑھا. اس نے کہا میں دیکھتا ہوں یہ مجھے کیسے نہیں بتاتا. اس نے کہا موم لے کے آؤ. موم لائی گئی، اس کی انگشت شہادت پہ لپیٹی گئی. اس کے بعد اس نے کہا دیا سلائی لاؤ. دیا سلائی لائی گئی، اس کی انگلی کو آگ لگا دی گئی. اب زندہ انسان کی انگلی اس کے سامنے جلنے لگی، شعلہ دینے لگی، یہاں تک کہ گوشت جل گیا، خون جلتا رہا، ہڈی جل کے وہ انگلی بجھ گئی. وہ مجاہد سامنے تکتا رہا. زندہ انسان اپنی زندہ انگلی کو وہاں پہ جلتے ہوئے دیکھتا رہا. انگلی بجھ گئی. اس مجاہد نے ایک جملہ بولا تھا. اس نے کہا اے انگریز بے ایمان، یہ تو فقط ایک انگلی ہے، تو میرے پورے وجود کو بھی نظر آتش کر دے، میں پھر بھی تجھے نہیں بتاؤں گا کہ میرے دیگر ساتھی کدھر ہیں. غرض کے وہ مسلمان کے جذبہ جہاد سے، جذبہ شہادت سے انتہائی خائف تھا. بڑی بڑی ٹیکنیکس یوز کر کر کے تھک گیا، بڑے بڑے حربے استعمال کر کے تھک گیا. پھر اس کے گندے دماغ کے اندر یہ گندا آئیڈیا آیا کہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، یہ جہاد کا درس دیتی ہے، یہ اللہ سے محبت کی بات کرتی ہے، یہ کتاب نبی پاک سے محبت کی بات کرتی ہے، یہ کتاب مسلمان کے اندر حریت پیدا کرتی ہے، غیرت پیدا کرتی ہے، حمیت پیدا کرتی ہے، جذبہ پیدا کرتی ہے اور کفار کے خلاف نفرت پیدا کرتی ہے. جب تک یہ کتاب
مسلمانوں کے پاس موجود ہے، ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ گھروں میں جا جا کے چھاپے مارے، مساجد میں جا جا کے چھاپے مارے، مدارس میں جا جا کے چھاپے مارے، اور قرآن پاک کو لاکھوں کی تعداد میں اکٹھا کرنے کے بعد کبھی نعوذ باللہ آگ لگا دی جاتی، کبھی سمندروں میں پھینک دیا جاتا، کبھی دریاؤں میں پھینک دیا جاتا کہ یہ کتاب ان سے ختم کر دی جائے تو مسلمان کا جذبہ جہاد بھی فنش ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ لیکن انگریز بے ایمان یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں قرآن پاک کو شہید کرنے کے باوجود بھی جب مسلمان کا 12 سال کا بچہ قرآن پاک کو بسم اللہ کی بے سے لے کے والناس کی سین تک سارا کا سارا زبانی پڑ جاتا ہے، کسی نے کہا اے پگلے تو کتاب اللہ کو سمندر میں پھینک سکتا ہے، دریا میں پھینک سکتا ہے، جو اللہ کی کتاب مسلمان کے سینے کے اندر ہے تو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ تو ختم نہیں کر سکتا، یہ تیری بھول ہے۔ غرض کے بات کو شارٹ کرتا ہوں، پوری لمبی تاریخ ہے۔ انگریز ہر طرح کے حربے استعمال کر کر کے بہت تھک چکا تھا۔ آخر کار اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا سے بڑے بڑے کفر کے منصوبہ ساز، بڑے بڑے کفر کے بڑے بڑے دماغ اکٹھے کیے، بڑے بڑے ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی، بڑے بڑے اسکالرز، بڑے بڑے مذاہب کے بڑے بڑے ماننے والے، ان کے بڑے بڑے علماء انہیں اکٹھا کیا، میڈیکل سائنس کے ایکسپرٹس انہیں اکٹھا کیا، نفسیات کے ماہرین انہیں اکٹھا کیا، معیشت کے ماہرین، عمرانیات کے ماہرین انہیں یہاں پہ اکٹھا کیا، بڑے بڑے پروفیسرز، غرض کے بڑے بڑے سائنٹسٹ انہیں بلایا اور ان کے سامنے مسئلہ یہ رکھا گیا، انہیں کہا گیا ہمیں بتاؤ کہ کون سا طریقہ ایسا ہے، کون سا حربہ ایسا ہے کہ ہم مسلمان سے جذبہ جہاد کو چھین لیں۔ ہمارے برے صغیر کے اندر اس میٹنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اگر آپ WW ہنٹر اور انڈیا آفس لائبریری لندن اس کی رپورٹس کو ملاحظہ کریں تو یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ WW ہنٹر اور انڈیا آفس لائبریری لندن جس کی رپورٹ ہم نے پرنٹ کر دی۔ سنیے، 3 دن کی یہاں پہ میٹنگ ہوئی۔ 3 دن کی میٹنگ کے بعد میٹنگ کے سربراہ نے، پریزیڈنٹ نے کیا فیصلہ دیا؟ میں نے بتایا وہ فیصلہ انڈیا آفس لائبریری لندن کے اندر محفوظ، ہم نے وہاں سے اس کی کاپی لے کے پرنٹ کر دی۔ اگر آپ ثبوت حاضر ہیں، محمد متین خالد صاحب کی کتاب ہے، اسے ملاحظہ کریں، اس کے اندر بھی آپ کو وہ پوری رپورٹ مل جائے گی جس کے اندر کیا لکھا تھا۔ اس میں کہا گیا کہ چونکہ برے صغیر کی بہت بڑی آبادی اللہ کو مانتی ہے، نبی پاک کو مانتی ہے، خاتم النبیین مانتی ہے، اولیاء کرام سے محبت کرتی ہے، تمہیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ ایک تو انہی میں سے ایک بندے کو خریدنا ہوگا، پیسے دو، جاگیریں دو، زمینیں دو، اسے ڈی ٹریک کرو، اسے خریدو، اسے خریدنے کے بعد اس سے یہ کہو کہ تو یہ دعویٰ کر دے کہ آج کے دور کا نبی اور رسول نعوذ باللہ تو ہے، اللہ نے تجھے نبی بنا کے بھیج دیا، پروردگار نے تجھے منصب نبوت پہ فائز کر دیا، خدا تعالیٰ نے تجھے نبوت اور رسالت کو عطا کر دیا۔ نعوذ باللہ جب وہ خود کو نبی رسول کہے گا، اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کرے گا کہ جہاد حرام ہو گیا۔ اگر اس سے قبل کوئی مولوی کو پیسہ دو، اس سے قبل کسی ڈبہ پیر کو پیسہ دو، کسی 2 نمبر کو بندے کو پیسہ دے کے اسے خریدو، وہ یہ کہے کہ جہاد حرام ہو گیا ہے، لوگ اس کے سر پہ جوتے ماریں گے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اب اس کے بعد اگر وہ مولوی جہاد کے بارے میں فتویٰ دے کہ حرام ہو گیا، لوگ سر پہ جوتے ماریں گے۔ لیکن یہ جو خود کو نبی کہے، رسول کہے اور خود کو نبی رسول منوا لے، لوگ اس کو نبی مانے، رسول مانے، تو نبی کی بات کو تو مانا جاتا ہے، نبی کی بات کو تو بلیو کیا جاتا ہے، اس لیے آپ کا کام چل جائے گا۔
جب وہ خود کو نبی کہے گا پھر جہاد کے حرام ہونے کی بات کرے گا تو تم حرام سے حکومت کرنا، تمہارے خلاف جہاد ہی کوئی نہیں کرے گا۔ یہ وہ رپورٹ تھی، یہ وہ رپورٹ جب انہوں نے یہ رپورٹ اپنے بڑے بڑے کفر کے دماغوں کو سنا دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جھوٹے مدعی نبوت کی تلاش جاری کر دی گئی۔ 3 بندوں کے انٹرویوز کیے گئے۔ WW ہنٹر کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 3 بندوں کے انٹرویوز کیے گئے، تینوں بہت بڑے غدار تھے۔ تینوں میں سے 2 نے یہ کہہ کے انگریز کو ریفیوز کر دیا، انکار کر دیا۔ اس نے کہا انگریز مائی باپ، تھے تینوں نام نہاد مسلمان۔ اس نے کہا انگریز مائی باپ، ہم یہ جانتے ہیں کتنے بڑے غدار ہیں، ہمیں معلوم ہے کتنے بڑے مکار ہیں، ہم جانتے ہیں ہم نے اپنی دھرتی ماں کی عزت کا، عظمت کا تیرے ساتھ سودا کیا ہے، تیرے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، لیکن سن لو، اللہ کے نبی کی عزت پہ، اللہ کے نبی کی ناموس پہ، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ ہم حملہ نہیں کر سکتے، ہمیں معاف کر دو۔ 2 نے یہ کہہ کے انکار کر دیا۔ تیسرا کون تھا؟ غدار ابن غدار، مکار ابن مکار، لعین ابن لعین، مردود ابن مردود، مرزا غلام احمد قادیانی۔ یہ خاندانی بہت بڑا غدار تھا، خاندانی طور پہ انگریزوں کا وفادار تھا۔ کیا اس کا باپ مرزا غلام مرتضی، کیا اس کا بھائی مرزا غلام قادر، اور کیا یہ خود پہلے دن سے ہی انگریزوں کے وفادار رہے؟ اور اس کے بعد مرزا غلام مرتضی نے اس دور کے اندر 1857 کی جنگ آزادی کے اندر انگریزوں کو 50 گھوڑے 7 سپاہی گفٹ کیے تھے کہ یہ لو مسلمانوں کو مارو۔ اس بات کا تذکرہ مرزا قادیانی کذاب کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 15 میں موجود ہے۔ اس نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ میں اور میرا خاندان ہم کیسے انگریزوں کے وفادار رہے ہیں۔ مستقل ایک چیپٹر ہے کہ اس کے خاندان نے، اس کے بڑوں نے انگریزوں کے ساتھ کیسے وفائیں کی تھیں، پھر کیسے اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو انگریز کی طرف سے کرسی ملا کرتی تھی، انگریزوں کے یہ کتنے بڑے حمایتی تھے۔ یہ تیسرا مرزا قادیانی ان دنوں سیال کوٹ کی کچہری کے اندر بطور منشی 15 روپے ماہوار پہ یہ ملازمت کرتا تھا، منشی تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا نا کہ عجب دور ہے، عجب اس کی روانی ہے، عجب دور ہے، عجب اس کی روانی ہے۔ منشیوں نے بھی نبوت کی ٹھانی ہے، تھا یہ منشی، اوقات اس کی دیکھے۔ اس سے کہا گیا کہ تو خود کو نبی کہہ دے، تو خود کو رسول کہہ دے۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، تو پیسہ دیتا جا، تو زمینیں دیتا جا، تو جائیدادیں دیتا جا، تو جاگیریں دیتا جا، میں دعویٰ کرتا جاؤں گا، تو جو دعویٰ کرے گا میں کہے گا میں کروں گا، میرے ساتھ یہ معاہدہ کر لے کہ پھر میں جو کہوں گا تو بھی کرے گا۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو چاہتے یہی ہیں جو چاہیے تجھے ملے گا، تو نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ آج کے دور کا تو مرزا قادیانی نبی ہے، پھر تو نے دعویٰ کرنا ہے کہ اب جہاد حرام ہو چکا ہے۔ یہاں سے مرزا قادیانی کذاب کو ڈی ٹریک کیا گیا، دعوی نبوت کے لیے اس بے ایمان کو تیار کیا گیا۔ سامعین محترم، پھر مرزا قادیانی کذاب نے اپنے دعووں کی ابتدا کر دی۔ سب سے پہلے سکھوں سے، ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، غیر مسلمین سے اس نے مناظرے کرنے اور تاثر یہ دینا مسلمانوں کو کہ میں اسلام کا کتنا بڑا داعی ہوں، میں اسلام کا کتنا بڑا مبلغ ہوں۔ اب جہالت کا دور تھا، جہالت کا عروج تھا، کیسے سادہ لوہ مسلمانوں کو اپنے قریب کرتا گیا، اپنے قریب کرتا گیا، یہاں تک کہ گاؤں کے گاؤں اور کتنے علاقوں کے علاقے پھر پیچھے سے انگریزوں کی سپورٹ تھی، ساتھ پیسہ دیتے، غربا کی ہیلپ کرتے، کتنے لوگوں کا ایمان برباد کر لیا، کتنے لوگوں کو قادیانی کر لیا۔ اور دعوے بھی کیے سٹیپ بائی سٹیپ، یک لخ دعویٰ نہیں کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ دعوے کیے۔ پہلے میں نے بتایا ایک عالم کے روم میں آیا، پھر مناظر بنا،
اس کے بعد اس نے کہا کہ ہر صدی کے سر پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مجدد آئے گا جو اسلام کی تصدیق کرے گا. اس نے کہا یہ 14ویں صدی کا مجدد میں مرزا قادیانی ہوں. پھر دعویٰ کیا کہ میں محدث بھی ہوں. پھر دعویٰ کیا کہ میں مفسر بھی ہوں. پھر دعویٰ کیا کہ نعوذ باللہ میں امام مہدی بھی ہوں. پھر دعوے کی سیڑھی ایک اور چڑھی, دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں. مسیح موعود ہوں. کہا عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. یہ مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہیں اور قرب قیامت دوبارہ آئیں گے. اس نے کہا دوبارہ نہیں آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. اور کشمیر کے اندر سری نگر کے اندر محلہ خان یار کے اندر نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک فیک جعلی قبر بھی بنا دی. کہا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر تو کشمیر کے اندر ہے, وہ تو فوت ہو گئے, وہ تو نعوذ باللہ مر گئے. اب جس مسیح کے آنے کا احادیث کے اندر وعدہ کیا گیا تھا کہ آخری زمانے میں وہ آئیں گے, تو کہا عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے. اب ان کی جگہ میں مرزا قادیانی آ گیا. تو میں مسیح موعود ہوں کہ جس مسیح کے آنے کا وعدہ کیا گیا وہ میں ہوں. کسی نے کہا تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ بڑی غور طلب بات. مرزا قادیانی کی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 19, کتاب کا نام کشتی نوح, اس کے اندر اس نے وضاحت کی, یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, وضاحت کی کہ میں کیسے ابن مریم بنا. کسی نے کہا تیری ماں کا نام تو گھسیٹی تھا, تیرے باپ کا نام تو مرزا غلام مرتضیٰ تھا, اور تو عیسیٰ ابن مریم کیسے بن گیا؟ یہ کتاب ہے روحانی خزائن جلد نمبر اس کی 19 ہے. اس کے اندر مرزا قادیانی بے ایمان نے اپنا یہ سارا واقعہ بیان کیا کہ میں صفحہ نمبر 50 ہے کہ میں کیسے مرزا قادیانی سے ابن مریم بنا. نعوذ باللہ بات کو شارٹ کرتا ہوں, تفصیلات یہاں پہ پڑھ لیجئے گا. کہتے اللہ تعالیٰ نے, ان کی کتاب ہے, یہ میرے پاس ایک اور کتاب کا حوالہ نوٹ کریں, کتاب کا نام ہے اسلامی قربانی, لکھنے والا قاضی یار محمد قادیانی, اس کا مرید جس کو معاذ اللہ نعوذ باللہ مرزائی صحابی رسول کہتے ہیں. یہ کتاب کے پیچھے خلافت لائبریری ربوہ کی سٹیمپ موجود ہے, کتاب کا نمبر موجود ہے, بک نمبر, کلاس نمبر موجود ہے, یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر مرزا قادیانی کے اس مرید نے صفحہ نمبر 12 کے اندر مرزا قادیانی کے بارے میں یہ بات لکھی, اس کے ریفرنس سے لکھی. بکتا ہے, کہتا ہے نعوذ باللہ کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود لعنت اللہ علیہ یعنی مرزا قادیانی نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پہ اس طرح طاری ہوئی گویا کہ آپ عورت ہیں. کہتا ہے ایک بار مرزے نے خود بتایا کہ کشف کی حالت مجھ پہ یوں طاری ہوئی کہ میں عورت بن گیا. آگے بکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا, سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. خود کہتا ہے اللہ نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا, سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے ساتھ غلط کام کر دیا, استغفر اللہ نعوذ باللہ. اب یہ اتنی بڑی کائنات کی بکواس ہے, پروردگار کی شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ مرزا عورت بنا, اللہ مرد بنا, اور اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا, غلط کام کر دیا, نقل کفر نباشد. اب اس کے بعد اس کی تفصیل مرزا قادیانی بے ایمان نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 میں بیان فرمائی. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب میں حاملہ ہو گیا, اللہ نے میرے ساتھ غلط کام کیا, تو نعوذ باللہ اللہ کا حمل میرے پیٹ کے اندر آ گیا. تو کہتا ہے 10 ماہ تک میں حاملہ رہا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. 10 ماہ تک اللہ کا حمل میرے پیٹ کے اندر رہا, میں حاملہ رہا. یہاں مرزائیوں سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ انسانی حمل زیادہ سے زیادہ 9 ماہ کا ہوتا ہے, انسانی حمل 9 ماہ کا ہوتا ہے. آپ کسی بھی ڈاکٹر سے, ڈنگر ڈاکٹر سے یہ سوال کریں کہ گدی کا حمل کتنا ہوتا ہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ گدی ایک ایسا جانور ہے جس کا حمل 10 ماہ کا ہوتا ہے. تو یہ مرزائیوں کی کون ہے؟ بولیے تو صحیح, گدی.
یہ مرزائیوں کی گدی ہے جس کو اس خبیث کو انہوں نے نعوذ باللہ نبی مان لیا. خود لکھا کہ 10 ماہ تک پھر حاملہ رہا. اب لطیفہ ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ مرزا قادیانی کو نبی ماننا صرف اسلام کی توہین نہیں ہے، اور مرزا قادیانی جیسے مکار، عیاش، بدماش، مردود، فاقد العقل اور خبیث شخص کو نبی رسول ماننا عقل کی بھی توہین ہے، لوجک کی بھی توہین ہے. بات سمجھیں آپ، عقل کی بھی توہین ہے. کہتا ہے 10 ماہ تک پھر میں حاملہ رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا ہے جب میں حاملہ تھا تب میں مریم بن گیا. 10 ماہ کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو جاتا ہوں. پہلے مریم بنا، پہلے اللہ نے غلط کام کیا، مریم بنا، 10 ماہ کا حملہ ہوا. کہتا ہے پھر کیا ہوا کہ مجھ میں سے میں ہی پیدا ہو گیا. اس لیے اس طرح میں ابن مریم ٹھہرا. اس طرح